بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بہت بہت جزاک اللہ جس نے مجھے سبسکرائب کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام دکھ مصیبت بیماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اور آج جو ہے وہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ سلوک تھا اس کے بارے میں چند واقعات لے کر آئی ہوں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، سکپ بھی نہ کریے گا، اور دلچسپی کے ساتھ پورا شوق محبت کے ساتھ سنیے گا اور دیکھیے گا، اور دوسروں میں بھی شیئر کریے گا، اس سے آپ کو ثواب ملے گا۔ غلط چیزیں شیئر کرتے ہیں ہم لوگ، بری چیزیں جس سے گناہ ملتا ہے، جس سے گناہ کا جاری ہو جاتا ہے سلسلہ، لیکن ہم اچھی چیزیں شیئر نہیں کرتے جس سے ثواب بھی ملے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں عقبہ بن ابی کافر تھا جو اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گزرے، فرمانے لگے، اے بچے، پینے کے لیے دودھ مل سکتا ہے؟ میں نے کہا، جی، مگر میں تو مطمئن ہوں، یہ تو میرے پاس امانت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فیملی، کتنا میٹھا نام ہے، کتنا دل نشین نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا، ہمارا منہ میٹھا 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 ہو جاتا ہے۔ تو جب بھی پیارے آقا کا نام آئے تو درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ جیسے جیسے ویڈیو میں نام آئے گا تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر ایسی بکری ہمارے پاس لے آؤ جو ابھی تک دودھ دینے کے قابل نہیں ہوئی، جس نے ابھی تک بچہ نہیں جنا۔ میں ایسی بکری لایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا دودھ اتر آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ نکالا، خود پیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کے تھن کو مخاطب ہو کر فرمایا، تو اپنی پہلی حالت میں چلا جا، تو ویسا ہی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور عرض کی کہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا، اے بیٹے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، یقیناً تو علم رکھنے والا، علم سکھایا ہوا ہے۔ بہقی کی روایت میں ہے کہ وہ بکری کی جگہ اونٹنی کا ذکر ہے۔ دوسرا ہے کہ غزوہ حنن سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا اور مؤذن کو اذان کہنے کا فرمایا۔ مؤذن نے اذان کہی تو پاس موجود کفار کے بچے کھیل رہے تھے، وہ نقل اتارنے لگے۔ ان میں ابو محذورہ بھی موجود تھے، وہ بھی نقل اتارنے لگے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی آواز بہت اچھی لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے کو پکڑ کر لاؤ۔ بچے کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا، نقل اتار رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ کہو۔ تو انہوں نے کہنی شروع کی، اس کی آواز بہت اچھی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بچے، اے اللہ اس بچے میں برکت ڈال دے اور اسے ہدایت نصیب فرما۔ تو اسی وقت ان کے دل کی کیفیت بدل گئی، قسمت جاگ اٹھی، بے اختیار انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جاؤ تم اہل مکہ کے مؤذن بن جاؤ۔ ایک اور روایت میں ہے
کہ حضرت ابن ابی حاکم الغفاری کی دادی ابو رافع بن عمرو کے چچا سے روایت کرتی ہیں کہ میں لڑکا تھا، انصار کی کھجوروں کے درخت پر ڈیلے مارا کرتا تھا۔ لوگ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے تو کیوں درختوں پر ڈیلے مارتا ہے؟ میں نے کہا میں کھجوریں کھاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈیلے مت مارا کر، جو نیچے گر جائے وہ اٹھا کر کھا لیا کر۔ تو میرے سر پر ہاتھ پھیرا، فرمایا، اے اللہ اس بچے کے پیٹ کو بھر دے۔ پھر حضرت ایوب کہتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو قلابہ کہنے لگے، ارے تو عمرو بن سلمہ سے نہیں ملا؟ عمرو سے ملاقات ہو تو اس سے امامت والا واقعہ سننا۔ اب میں عمرو بن سلمہ سے جا ملا تو واقعے کے بارے میں پوچھنے لگا، تو عمرو بن سلمہ نے مجھے بتانے لگے، بات یوں ہے کہ ہم لوگ ایک چشمے میں رہا کرتے تھے۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ آنے جانے والے مسافر وہاں سے گزرتے، سوار لوگ بھی ہمارے پاس آتے اور ٹھہرتے۔ ہمارے لوگ ان مسافروں سے پوچھتے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتا ہے، لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اس پر وہ بتلاتے کہ وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا رسول بنا کر بھیجا اور اس کی طرف وحی آتی ہے۔ اس کے ساتھ دلیل کے طور پر قرآن کا کوئی نہ کوئی مقام بھی پڑھ دیتے۔ میں یہ کلام سنتا تو حفظ کر لیتا۔ سبحان اللہ، یہ کلام میرے دل کو خوبصورت لگتا تھا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ عرب کے عام لوگ مکہ کی فتح تک اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی قوم باہم لڑنے دو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب ہوئے تو وہ سچے نبی ہوں گے۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، جب مکہ فتح ہوا تو ہمارے لوگ اسلام کرنے کے لیے دوڑ پڑے، ہمارا قبیلہ بھی دوڑا، میرے والد صاحب بھی مسلمان ہو گئے۔ جب مکہ میں اسلام قبول کر کے واپس آئے تو لوگوں سے کہنے لگے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بتلاتا ہوں کہ میں جس نبی کو مل کر تمہارے پاس آیا ہوں وہ نبی ہیں۔ پھر کہنے لگے، انہوں نے کہا فلاں نماز فلاں وقت پر پڑھنا شروع کرو۔ جب نماز کا وقت تو میں تم میں سے کوئی شخص اذان کہے پھر امامت کہے جس کو قرآن یاد ہو۔ اب لوگ جائزہ لینے لگے کہ سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے، تو مجھ سے بڑھ کر تو کوئی نہ تھا، کیونکہ میں آنے جانے والوں سے قرآن سنتا تھا اور یاد کر لیتا۔ چنانچہ سب نے مل کر مجھے آگے کیا۔ میری عمر اس وقت 6 یا 7 سال تھی۔ اب میرے پاس ایک چادر تھی جسے اوڑھ کر میں امامت کرواتا تھا۔ جب میں سجدے میں جاتا تو پیچھے سے ننگا ہو جاتا۔ ایک دفعہ ایک قبیلے کی عورت نے مجھے سجدے میں دیکھا تو اس نے بلند آواز سے کہا، ارے ہم سے تو اپنے قاری صاحب کا 70 نہیں چھپتا۔ اب کیا ہوا؟ لوگوں نے ایک کپڑا خریدا، میرے لیے لمبی سی قمیض بنائی، مجھے پہنائی اور مجھے وہ قمیض پہن کر بڑی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیاری سی وائٹی فیملی، امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعات پسند آئے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے اور لائک بھی۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ۔